بڑی رات ہے، شب برات جس کا نام ہے۔ شب برات یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر استوا فرماتا ہے اور پھر اس کی طرف سے یہ ندائیں آتی ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رحمت طلب کرنے والا، ہے کوئی حاجت مند آج اس کی حاجت پوری کی جائے، ہے کوئی بھلائیاں مانگنے والا۔ لیکن بھلائیاں مانگنے والے آرام سے بستروں پر آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ رات رب کو منانے والی رات ہے۔ بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے، سر کو جھکاتا ہے، پھر کہتا ہے مولا تیرا بندہ تیرے دربار میں آج تجھ سے صلح کرنے آیا ہے، تجھ سے معافی مانگنے آیا ہے۔ یہ چل کر آیا، اس نے آ کے اپنے سر کو جھکایا، رب سے التجا کی، مولا آج میں تجھ سے صلح کرنے آیا ہوں، آج میں تجھ سے بخشش مانگنے آیا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے جا، میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تو بڑا گنہگار ہے، بڑا سیاہ کار ہے، بڑا خطا کار ہے، ساری زندگی مالک اس نے تجھے نہیں منایا، ساری زندگی اس نے تیری رضا والے کام نہیں کیے، سدا تجھے ناراض کرتا رہا، سدا عبادت سے روح گردانی کرتا رہا، کبھی بھی سر کو نہیں جھکایا۔ مولا آج کیا وجہ ہے؟ اس نے آ کے سر کو جھکایا اور تیری رحمت نے اس کو ڈھانپ لیا۔ میرا رب فرماتا ہے فرشتوں سارے دروازے تو بند کر کے آیا تھا، ایک میرا ہی دروازہ تھا۔ علماء کہتے ہیں جب بیوی بھی چھوڑ جائے، بچے بھی چھوڑ جائیں، جائیدادیں بھی تقسیم ہو جائیں، عزیز رشتہ دار بھی دور ہو جائیں، ایسا بندہ زمانے کا ستایا ہوا، ٹھکرایا ہوا جب آ کر رب کی بارگاہ میں جھکا، کہا مولا آج میرا کوئی نہیں رہا سوائے تیرے۔ میرا رب کہتا ہے اے میرے بندے تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، مگر آج تجھے تیری رب کی رحمت نے ڈھانپ لیا ہے، رب کی رحمت نے ڈھانپ لیا ہے۔ میرا رب کہتا ہے اور کوئی دروازہ ہی نہیں تھا، ایک ہی دروازہ تھا، یہ صلح کرنے کے لیے آیا تھا۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ اور میں اس معراج ٹی وی چینل سے کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں شب برات کی رات قریب سے قریب تر ہے، آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں ندامت کے دو آنسو بہاؤ، آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں صلح کے لیے قدم بڑھاؤ، آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں معافی اور التجائیں کرو۔ وہ جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، آج آ کر اس کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ، اسے صلح کر لو۔ مولا بھاگا ہوا تیرا غلام، بھاگا ہوا تیرا بندہ آج تیرے دربار میں آ گیا ہے، آج تیرے دربار میں آ گیا ہے۔ مولا میں تجھ سے صلح کرنے آیا ہوں۔ پھر دیکھیں میری رب کی رحمت کیسے اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے بھی اس محفل میں آتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں فرشتے، عرض کرتے ہیں مولا ہم جن کی دعاؤں پر ساری رات آمین کہتے رہے ان کی دعاؤں کا کیا ہوا ہے؟ آسمان پر ایک ستون ہے، کہتے وہ بھی ہلنے لگ جاتا ہے، آسمان پر ستون ہلتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے ستون تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ ستون کہتا ہے مولا ان لوگوں کی ابھی تک دعائیں قبول نہیں ہوئی جو ساری رات دعائیں مانگتے رہے ہیں، جن کی دعاؤں پر ہم آمین کہتے رہے۔ میرا رب کہتا ہے ستون تو ٹھہر جا، میں نے ان کی بخشش کر دی ہے، ان کی بخشش کر دی ہے۔ لیکن امت کا آج حال برا ہے، آج لوگ غفلت میں ایسی بڑی راتیں بھی گزار دیتے ہیں، ایسی راتیں بھی لوگ شرابوں کے نشے میں گزار دیتے ہیں۔ اتنی بڑی راتیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کئیوں کے کفن تیار ہو کر بازار میں آ چکے ہوتے ہیں مگر پہننے والے بھول چکے ہوتے ہیں، کئیوں کی قبریں کھود کر تیار پڑی ہوتی ہیں مگر قبروں میں جانے والے اپنی قبر کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو الطاف حالی نے کہا تھا
اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسریٰ، خود آج وہ پردیس میں سرائے فقراء ہے۔ الطاف حالی پہلے یہ بات کہہ گیا ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اس دین کی اتنی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے سامنے، جب عمر بن خطاب کا نام آتا تھا تو قیصر و کسریٰ ہلنے لگ جاتا تھا۔